یہ کہا جناب آپ بیان کیجئے، ابھی دیکھیے صاحب یہ جہاں 10,000 روپے رکھیں، اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ ہے میرا مسئلہ ہے جی، پیسے رکھوائے، دعا کی، اگلے مرتبہ سرکار یہ تو کچھ بھی نہیں ہوا، میرا تو اسی طرح کام پھنسا ہوا ہے بھائی، میں بڑا تیرا مشکل کام ہے، بڑا رویا میں، اللہ اکبر، آج کل تیرا ہی کیس میں لے کر بیٹھا ہوں۔ یہ میں پیروں کی باتیں کر رہا ہوں آپ کو، یہ 2 نمبر کے لوگ جنہوں نے اس ماحول کو برباد کر دیا، میں تمہارا کیس لے کر بیٹھا ہوں، بس رکھو نا 15,000 اور، تو اگلے یہ وکالت کر رہے ہیں، یہ وکیلوں کی فیسیں ہیں، بس یہ کام چلاؤں گا، اب 1 2 3 مرتبہ میں انشاءاللہ تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ یعنی اسے اچھا لوٹ لیا، کھال اتار لی، سال گزر گیا، اخیر وہ کمبخت بدعقیدہ ہو گیا کہ یہ تو کسی چکری کے ہاتھ لگ گیا، میں یہ تو فراڈی آدمی ہے۔ اب جناب ان لوگوں سے بھی اس کا عقیدہ وہ بدل گیا کہ جو اچھے لوگ تھے، ٹھیک ہے نا، اس نے سمجھا کہ یہ جتنے روزے والے ہیں یہ بزرگان دین ہیں، ان کا چکر ہی یہی ہے۔ چنانچہ آج کل آپ دیکھیں نئی نسل کو کہ وہ خانقاہوں سے گھبرا رہی ہے، لوگ ان کو روک رہے ہیں، یار تم کیا ان حماقت خانوں میں جاتے ہو؟ جو دنیا کا مایوس ترین آدمی ہے وہ ان کی درگاہوں میں آسرے ڈھونڈتا ہے، جو کھانے پینے والے لوگ ہیں، کروڑ پتی ہیں، وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کبھی درگاہوں میں دیکھا ہے تم نے؟ جو یتیم اور پسماندہ آدمی لولا لنگڑا وہ یہاں ان کے دروازوں پر پل رہا ہوتا ہے، جو انسان مایوس ہو جائے تو پھر وہ سہارے لیتا ہے، کبھی دعا کے، کبھی کسی کے پاس جاتا ہے، تو جن کو اللہ نے دیا ہوا ہے ان کو بھی کبھی دیکھا ہے ان کے دروازے پر؟ یہ پھر باتیں نکلتی ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ تو اس کا باعث کیا ہوا کہ جو مسند نشین ہیں اور بعض جو مسرد نشین ہیں ان کی بھی یہی عادات ہیں کہ وہ لوگوں کو سمجھاتے نہیں۔ ان کے خطیب مجلسوں میں ان کے فضائل تو بیان کرتے ہیں، ان کی تعریف تو کرتے ہیں، لیکن وہ پیغام نہیں دیتے جو کملی والے نے دیا، جو قرآن مجید نے دیا۔ مختلف عقیدے، جہاں یہ کرو جناب، ان کے دروازے پر آ جاؤ، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ان کا رابطہ سیدھا اوپر ہے، یہ ہے وہ ہے، پیر صاحب کو بنایا اور اٹھا کر آسمان پر لے گئے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اچھا اب ان میں الجھ گئے ہو، انہی کو تم نے سب کچھ سمجھ لیا ہے، اب جاؤ میری طرف سے فارغ ہو۔ یہ بھی کرتے رہے، ان کے باپ دادے بھی دعا کرتے رہے، میں قبول نہیں کروں گا۔ سمجھ آئی؟ کبھی دعا ویسی قبول نہیں ہوتی۔ جب آپ کی دعا قبول کب ہوگی؟ جب آپ کا اللہ کی ذات پر مکمل پہلے ایمان ہوگا، نافع و ضار اسی کو سمجھیں گے کہ نفع دینے والا صرف وہ ہے، ضرر دینے والا صرف وہ ہے، غیب سے عطا کرنے والا صرف وہ ہے، یہ سب اس کے محتاج بندے ہیں۔ سمجھ آئی؟ تو جب اپنے اعمال کو آپ درست کریں گے، رزق حلال کمائیں گے، اس کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلیں گے، تو آپ کے سامنے اگر پریشانی بھی کسی وقت آ گئی تو آپ عرض کریں گے تو آپ دل میں ایک سکون کی لہر محسوس کریں گے کہ کوئی میری آواز سن رہا ہے۔ آپ پہلے سچے تو بنیں۔ تو میں آپ کو بتاؤں، میں نے یہ واقعہ 1 2 جگہ بیان بھی کیا ہے، لیکن کندھے مقرر سے ہی دوبارہ سے ہی مجلس دوسری ہے۔ وہ صبور صاحب اور یہ حضرات، وہ میں نے رنگ کر دیا، وہ میرے پاس بہت رنگ ہے، وہ بھرا ہوا ہوں میں اللہ کے فضل سے، لیکن یہ میں اس لیے باتیں کر رہا ہوں کہ ان کا ایمانیات اور معتقدات سے تعلق ہے، یہ اصلاح معاشرہ ہے، اور ہمارے جو معترضین ہیں ان کا جواب بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں جناب کہ یہ مشرک بناتے ہیں۔ ہم کیوں مشرک بناتے ہیں؟ ہم تو انہیں سیدھا راستہ بتا رہے ہیں، اب نہ چلیں تو ہمارا کیا قصور ہے؟